شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور ہیڈ فونز لگا لیجیے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ آج کی پہلی کہانی جو ہے زینب شیئر کر رہی ہیں۔ زینب کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر کی خوفناک کہانی شیئر کروں گی۔ میری خالہ جو کہ ہارون آباد میں رہتی ہیں، ان کا ایک گھر تھا۔ اس وقت ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، تو جب بھی گرمی کی چھٹیوں میں ہم لوگ خالہ کے گھر جاتے تھے تو ہمیشہ سے ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک تو رات کمروں سے باہر نہیں نکلنا 12 بجے کے بعد، اور 12 بجے کے بعد کسی بھی دستک پر غور نہیں کرنا، اور نہ ہی رات 12 بجے کے بعد کسی دروازے پر دستک دینی ہے۔ جب بھی ہم لوگ ان کے گھر جاتے تھے یہ بات ہمیں آگے سے سننے کو ملتی تھی۔ ہم لوگ ہمیشہ وجہ پوچھتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ آگے سے یہی کہتے تھے کہ رات 12 بجے کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں ایک مخلوق پھرتی ہے عورت کے روپ میں، اور وہ دستک دیتی ہے۔ اگر اس کی دستک کا کوئی جواب دے دے تو پھر وہ اسے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، ڈراتی ہے، سونے نہیں دیتی، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو بھی پھر وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ ہم نے پھر خالہ سے پوچھنا کہ آپ لوگ ایسے گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ خالہ کا اپنا گھر تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جس وقت ہم لوگوں نے یہ جگہ لی تھی اس وقت یہ گھر بنا ہوا نہیں تھا، صرف یہاں پر ایک کمرہ ہوتا تھا، اور اس کے آگے ساری یہ 4 دیواری تھی، جہاں پر باہر ایک چھوٹا سا لان ہے۔ یہ لان ایسے ہی تھا، اس کے اراؤنڈ پوری وہ گراس گرل بھی بنی ہوئی تھی۔ تو خالہ کہتی ہے شروع میں ہم لوگوں سے یہ غلطی جب گھر بنانا شروع کیا، وہاں پر لان والی سائڈ پر ایک مٹی کی اونچی سی گول سی جگہ سی تھی، جس طرح سے کوئی چھوٹی سی قبر ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں کو تو بالکل بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی قبر ہے یا یہ ویسے مٹی جمع ہوئی بھی ہے۔ وہ جو وہاں کے لیبر تھے، کام کر رہے تھے، ان لوگوں نے اس جگہ کو بھی جیسے توڑ دیا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک جھولا لگوانا تھا، جھولا لگ گیا وہاں پر، گھر سارا بن کے تیار ہو گیا، ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو خالہ کی تب بالکل ابھی شادی ہوئی تھی، نئی شادی ہوئی تھی۔ خالہ کہتی ہیں ابھی میں جیسے وہاں پر شفٹ ہوئی اکیلی ہوتی تھی، ساس سسر ان کے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ جو ہی 2-3 دن گزرے مجھے اس گھر میں رات کے وقت کوئی ہلچل محسوس ہونے لگ گئی۔ ہلچل ایسے محسوس ہوتی کہ رات کو مجھے ایسا لگتا کوئی کھانا پکا رہا ہے۔ میں پہلے تو مجھے راشن کم لگنے لگا کہ جیسے راشن کم ہوتا ہے، بھی ہم لوگ تو 2 بھی کھانے والے ہیں، اتنی جلدی کیسے چیزیں ختم ہو سکتی ہیں؟ اگر رات کو میں نے چینی کا ڈبہ جیسے کھانے کے بعد فل ہے چینی کا ڈبہ، صبح ناشتے کے ٹائم دیکھنا تو وہ ختم ہونا یا آدھا ہونا، رات میں چینی کہاں چلی جاتی پتہ ہی نہ لگتا۔ اسی طرح سے دوسری چیزیں، کھانا بنا کے رکھنا وہ آدھا غائب ہو جانا، آٹا بنا کے رکھنا وہ آدھا غائب ہو جانا۔ وہ کہتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ کچن کو میں نے کنڈی لگا کر سونا، پھر بھی یہ کام ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے ایک رات میں نے کچن کو تالا لگا دیا، تالا ہمارے سامان میں ایک تالا پڑا تھا پرانا، میں نے اٹھا کر وہ تالا لگا دیا۔ جیسے ہی تقریباً رات 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوا، جس وقت کھانا پکنے کی خوشبو آتی تھی، مجھے دستک سنائی دینے لگی۔ ایسا لگا گھر کے کسی دروازے کے اوپر دستک ہو رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر سو رہے تھے۔
मैंने कहा जरा देखती हूँ दस्तक हो कहाँ पे रही है। मैंने आराम से कमरे का दरवाजा खोला, मैं बाहर निकली तो दस्तक ऐसे हो रही थी जिस तरह से किचन के दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक दे रहा है अंदर से। मेरी तो खौफ से बुरी हालत होगी, मुसलसल कोई दस्तक दे रहा था, मुसलसल कोई दस्तक दे रहा था। मैंने पूछा कौन है यहाँ पर। जब मैंने एक बार पूछा कोई जवाब नहीं आया, फिर उसके जवाब में फिर दस्तक हुई। मैंने फिर पूछा कौन है अंदर, तो मुझे अंदर से एक आवाज आई दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। एक औरत की आवाज थी। उस टाइम मैं इतना डरी, मैंने फौरन से अपने शोहर को जगाया। मैंने नहीं कहा हमारे किचन में कोई है, कोई औरत है, वो ये कह रही है दरवाजा खोलो, मैंने बाहर आना है। वो बड़े हैरान हुए कि हमारे घर में औरत कहाँ से आ गई जब किचन को ताला लगा है, औरत कहाँ से आ सकती है। वो उठे, उन्होंने फौरन से किचन का ताला खोला, दरवाजा खोला, अंदर कोई भी नहीं था। लाइट जलाई, कोई ना औरत ना नामो निशान, कुछ भी नहीं था। अभी हैरान, कहने लगे यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे किचन में किसी ने कोई चीज बनाई है, ताजा चाय बनने की खुशबू आई। ना तो वहां पर कोई बर्तन खराब था, ना ही वहां पर कोई चाय बनी हुई थी, लेकिन ताजा चाय की खुशबू महक रही थी। हम लोग अंदर आ गए। उसके बाद अगले दिन की बात है, शाम का टाइम था, तो अभी मेरे शौहर घर पर नहीं आए हुए थे। मैंने खाना वगैरह बनाया और मैं खुद जाकर कमरे में बैठ गई। मुझे शौक था स्वेटर बुनने का, तो मैं स्वेटर बुन रही थी अपने ध्यान में। तभी मुझे किचन से एक प्लेट गिरने की आवाज आई। मैं जब भी बाहर आती थी किचन का दरवाजा बंद करके आती थी। मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी, ये मगरिब के बाद की बात है। जैसे मैं उठकर बाहर आई तो किचन में एक बड़ी सी हम लोगों ने खिड़की लगवाई हुई थी, शीशे वाली खिड़की थी, अंदर साफ नजर आता था। अंदर कुछ कोई है या कोई गुजर रहा है, मुझे बाहर सहन से नजर आता था सारा। तो मैं क्या देखती हूँ कि स्टोव के पास एक औरत खड़ी थी जो खाना बना रही थी। लंबी सी औरत थी, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, लंबी सी उसकी चोटी थी। वो किचन स्टोव पर खड़ी होकर खाना बना रही थी। मैं उसको अपनी आंखों से सामने देख रही थी। उस टाइम मैं इतना शदीद डरी क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं फौरन कमरे के अंदर गई, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। तकरीबन आधा घंटा मुझे बाहर से आवाजें आती रही, किचन के चीजों को जैसे कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। मेरे शौहर घर आए, कमरे का दरवाजा बंद देखा तो मुझसे पूछने लगे कि दरवाजा क्यों बंद किया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें कहा मैंने तो यहाँ पर नहीं रहना, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो वो कोई चीज बहुत ज्यादा डरा रही है। कोई औरत सामने खड़ी होकर खाना बना रही थी अभी थोड़ी देर पहले। वो कहने लगे घर में खाने की खुशबू भी फैली हुई है, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कोई मछली बनाई है, मछली की खुशबू हमारे घर में फैली हुई थी। कच्ची मछली की भी बहुत ज्यादा स्मेल घर से आती थी रात के वक्त। वो भी डर के कहते कि ये बात तो ठीक नहीं है। अगले दिन हम लोगों के एक जानने वाले बुजुर्ग थे, बहुत रूहानियत रखते थे, वो भी इधर ही होते थे। उनके पास गए, उनको सारा मसला बताया, तो वो हमारे साथ आए हमारे घर। जब वो हमारे घर में दाखिल हुए, पाँव रखते साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम लोग अकेले नहीं हो, तुम लोगों के साथ कोई और भी रहता है, एक मखलूक रहती है, और वो एक पिछल पैरी चुड़ैल है, औरत के रूप में यहाँ पर रहती है। तुम लोगों ने यहाँ पर कोई ऐसा काम किया है जो वो जाहिर हो गई है, कोई गलती तुम लोगों से हुई है। हम लोगों ने कहा कि हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, जगह ऐसी थी। उन्होंने पूछा कि घर बनने से पहले ये कौन सी जगह थी। बहुत रूहानियत रखते थे वो। जब वो आए, उन्होंने पढ़ाई की, उन्हें पता लगा कि हम लोगों से कोई गलती हुई है और वो मखलूक जाहिर होगी। उनका ये कहना है कि वो जो जगह थी, वो जो कब्र नुमा हिस्सा बना हुआ था, उसको तोड़ने के बाद ये हुआ। किसी पीर फकीर आमिल ने, किसी अल्लाह वाले ने उस जगह पर किसी को कैद किया हुआ था। वो जो बुजुर्ग थे, उनका ये बताना था कि यहाँ पर चमेली के पौधे हुआ करते थे पुराने दौर में। ये भी एक गार्डन का हिस्सा ही था, तो चमेली के पौधे थे, तो यहाँ पर चुड़ैल का बसेरा था।
اس لیے یہاں پر یہ چڑیل جو ہے یہ قید تھی، کسی بزرگ نے اس کو قید کیا ہوا تھا، نظر آتی تھی لوگوں کو. تم لوگوں نے وہ جگہ توڑوا دی، وہ ظاہر ہوگی، باہر نکل آئی. وہ یہاں سے جائے گی نہیں، رہے گی وہ یہیں پر. لیکن تم لوگ اس کو یہاں پر بلند آواز میں بول کر کہو گے کہ رات کے وقت اپنا آپ ظاہر کرو، ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے نہیں، نہ ہم تمہیں کوئی نقصان دیں گے نہ تم ہمیں کوئی نقصان دو، تم بھی یہاں پر رہو، ہمیں بھی رہنے دو. پھر تو ہے کہ معاملات چل جائیں. لیکن اگر اس مخلوق نے تم لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا، تو پھر مشکل ہے تم لوگوں کا یہاں پہ رہنا. پھر تم لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا. ہم نے نہیں کہا کہ ہم لوگ اگر ایسے بلائیں گے، بات کریں گے تو کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ سنا ہے کہ اکثر مخلوقات سے ہم کلام ہو تو وہ نقصان بھی دیتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، تم لوگوں نے حصار بندی کر کے کرنا ہے. پھر انہوں نے ہمیں حصار بندی کا طریقہ کار بتایا. مغرب کے بعد ہم لوگوں نے یہ کام کرنا تھا. ہم لوگوں نے مغرب کے بعد دونوں ہم لوگ کھڑے ہو گئے صحن میں، رخ ہمارا کچن کی طرف ہی تھا. ہم نے بلند آواز میں یہ ساری بات کہی. اس کے بعد ہم لوگ کمرے میں چلے گئے. کوئی آواز نہیں آئی ہمیں کچن میں، ورنہ شام ہوتی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی تیسرا بندہ کچن میں موجود ہے. پھر کیا ہوا کہ جب وہ یہ بات ہوئی، اس کے بعد کافی عرصہ وہ ظاہر نہیں ہوئی. خوشبو مہکتی رہتی تھی لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتی تھی. پھر یہ ہونا کہ جس وقت ہم لوگوں کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہونے والی ہوتی، مجھے خواب نظر آ جاتا کہ خواب میں ایک عورت ہے کالی سیاہ، اور وہ عورت جو ہے سیڑھیوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ کام صبح ہو جانا ہے، تیار رہنا. 2 چیزیں اس نے مجھے ہو بہو بتائیں، وہ 2 چیزیں ہو بہو ہوئیں. ایک اس نے بتایا کہ تمہارے شوہر کی دکان کے اوپر چور آئیں گے، اسے کہنا کہ وہ رات کو اپنی دکان کو تالا لگا کر آئے. ان کو عادت تھی، وہ اکثر وہاں پر ان کے کچھ دوست تھے تو وہ ان کی دکان میں سوتے تھے، تو وہ تالا نہیں لگاتے تھے، وہ آ جایا کرتے تھے. ولہ منڈی میں ان کی دکانیں ہوتی تھی. تو جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہتے اچھا ٹھیک ہے. اس رات وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی میری دکان میں سوتا تھا، قدرتی طور پر وہ آدمی آئے ہی نہیں اس دن. تو میں نے اپنی دکان کو تالے لگائے اور میں آ گیا. اگلے دن جب وہ صبح گئے تو تالے کسی نے توڑنے کی کوشش کی تھی، سارا جو دکان کے شٹر تھا وہ ٹیڑھا ہوا. ہم لوگ حیران ہو گئے کہ جو خبر ملی ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور خبر ملی. اب وہ خواب میں ہم کلام ہونے لگی مجھ سے. بہت زیادہ کالی سیاہ عورت ہوتی تھی جو مجھے نظر آتی تھی. ایک بات اس نے مجھے پھر اور ایسی کوئی خبر دی، وہ بھی خبر اگلے 1-2 دن میں وہ بھی خبر پوری ہوگی. میں اب ڈرنے لگ گئی کہ اللہ خیر کرے، یہ تو مجھے ہر بات پہلے بتانے لگی ہے. اس نے پھر مجھے خواب میں یہ بات کہی کہ رات 12 بجے کے بعد تمہارے گھر میں کوئی دستک ہو، کسی دروازے پر، کسی کھڑکی پر، اس دستک کو تم لوگوں نے کوئی جواب نہیں دینا، پوچھنا نہیں ہے کون ہے، سوائے باہر کے گیٹ کے. گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ رات 12 بجے کے بعد ہنسی مذاق میں بھی تم لوگوں نے اپنے گھر کے کسی دروازے کے اوپر دستک نہیں دینی. فرض کرو تم لوگوں نے کسی کمرے میں جانا ہے تو بنا دستک کے دروازہ کھول کر جاؤ، یا تھوڑا سا دروازہ کھولو اور رک جاؤ کہ پتہ لگ جائے کہ کمرے میں داخل ہو رہا ہے. اگر تو تم نے کسی دستک پر جواب دے دیا تو تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی، دستک دی، دستک کا جواب دیا، تو میں پھر سے ظاہر ہونا شروع ہو جاؤں گی. اور آئندہ کے بعد کچن کو تالا لگانے کی غلطی بالکل مت کرنا، کیونکہ میں تالے سے آر پار نہیں گزر سکتی. یہ خواب جب میں نے دیکھا میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میرا چہرہ اس وقت کھڑکی کی طرف تھا. ہمارے کمرے کی کھڑکی برآمدے میں تھی، سامنے صحن تھا. تو میں کیا دیکھتی ہوں، کالی سیاہ عورت ہے صحن کے درمیان میں کھڑی ہے، وہی عورت جو مجھے خواب میں نظر آتی تھی. میں نے جب اسے لائیو کھڑے دیکھا
میں بہت زیادہ ڈر گئی. پھر میں نے اپنے شوہر کو بھی یہ بات بتائی. اب ہر رات جب بھی ہم لوگ سوتے مختلف دروازوں پر دستک ہوتی. پتہ نہیں وہ اپنا آپ ظاہر کرتی تھی یا کیا تھا، اس چیز کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. کبھی دستک ہونے لگ جاتی سیڑھیوں کے دروازے پر، کبھی دستک ہونے لگ جاتی کچن کے دروازے پر، کبھی دستک ہونے لگ جاتی جو ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا دہلیز کی طرف، اس پر. ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی دستک ہو ہی نہیں رہی. وقت گزرتا گیا، جو گھر میں آتا اس کو یہ باتیں کچھ کچھ بتا دی جاتی. اسی طرح سے خالہ کے سسرال میں سے کوئی ان کے گھر میں آئے ہوئے تھے مہمان. ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا، جنات وغیرہ پر. وہ کہتا تھا یہ ساری آپ لوگوں کے دماغ کی باتیں ہیں، اس طرح سے جنات اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے. ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ میں نے الگ کمرے میں سونا ہے. خالہ نے کہا کہ یہاں پر الگ کمرے میں نہ ہی سو تم، یہ جو تم لوگوں کو بڑا کمرہ دیا تم سب اسی میں سو لو. وہ کہنے لگا نہیں میں نے الگ سونا ہے، ضد کرنے لگا. خالہ کہتی ہیں کہ اس کا ہم لوگوں نے وہ ساتھ والے کمرے میں بیڈ تھا وہ تیار کر دیا کہ چلو یہ یہاں پر سو جائے. جیسے ہی آتی رات کا ٹائم ہوا، لڑکے کی تو چیخیں، اتنا چلا رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اٹھے فوراً جا کر دیکھا تو وہ ایسے ٹیڑھا میڑا ہوا پڑا تھا. لائٹ چلائی تو اٹھ کر باہر بھاگنے لگا. وہ برآمدے سے پکڑا کہ بھائی کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح. کہتا میں نے نہیں سونا اس کمرے میں. جب اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس طرف سویا ہوا تھا، میرا سر ادھر تھا، ٹانگیں ادھر تھیں. تو جیسے میری آنکھ لگی میرے کان کے پاس کسی کی ہنسی سنائی دی. ہنسی کی آواز بہت زیادہ کلیئر تھی. میری آنکھ کھلی تو ایک کالا سیاہ بچہ تھا، گنجا بالکل سر سے، وہ میرے چہرے کے بالکل پاس کھڑا ہوا. وہ اتنا ڈراؤنا تھا جس طرح میں نے اسے دیکھا وہ چھلانگ لگا کر بیڈ کے اوپر آ گیا. اس وقت میری حالت غیر ہو گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں پر. یہ ساری باتیں ہم لوگ جب بھی جاتے وہاں پر سنتے تھے. پھر وہ لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ سویا. ہم لوگ بھی خالہ کے پاس گرمی کی چھٹیوں میں رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر جیسے خالہ کے بھی بچے اللہ پاک نے ان کو دیے، ان کے بھی بچے ہو گئے. ہم لوگوں سے جیسے وہ بڑے تھے، بھائی تھے، ان لوگوں کے کمرے الگ تھے. تو ہم لوگ بھائی کے کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ سارے بچے. تو جس وقت مجھے 1 بجے کا ٹائم تھا، بڑی سخت نیند آنے لگ گئی. میرا بھائی، میرے کزن، سارے یہ لوگ بیٹھ کر کمپیوٹر پر مووی دیکھ رہے تھے کوئی. تو میں نے کہا کہ میں سونے جا رہی ہوں. جیسے میں وہاں سے باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے خالہ کے کچن میں لائٹ جل رہی ہے اور خالہ کھڑی ہو کر کچھ پکا رہی ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ خالہ اتنی رات کو کیا پکا رہی ہیں. پہلے میں نے سوچا کہ خالہ سے پوچھتی ہوں خالہ آپ کیا پکا رہی ہیں. ایک دم پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے بال کسی نے چھیڑے ہیں. میں ڈر گئی، جیسے پیچھے سے بالوں کو کسی نے چھیڑا، ہاتھ مارا ہے. میں بھاگ گئی امی کے پاس کمرے میں. جیسے میں کمرے میں داخل ہوئی سامنے خالہ بیٹھی ہوئی تھی. میں تو ڈر گئی بہت زیادہ. میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. میں نے کہا آپ تو کچن میں کھڑی تھی. خالہ کہتی کچن کی طرف نہ جانا، ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، آج اندر بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ کے میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کے روپ میں اسے بھی دیکھا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اور میرے کزن جو تھے یہ لوگ باز نہیں آتے تھے. چھت پر بہت زیادہ یہ کھیلتے تھے، بھاگتے تھے، میچ کھیلتے تھے. تو میرے کزن نے کیا شرارت کی، وہ کمرے میں داخل ہوا اور جا کر بال کو چھپانے لگا. اپنی طرف سے وہ جو بال تھی اس نے اٹھا کر الماری کے اوپر رکھ دی اور باہر آ کر کہنے لگا بال غائب ہو گیا ہے، تو اب بال نہیں ہے، چلو نیچے چلتے ہیں. یہ لوگ بڑا ڈھونڈتے رہے، ان لوگوں کو بال نہیں ملی، یہ لوگ نیچے آ گئے. اب میرے کزن کو شرارت سوچی کہ میں رات کو جا کے اوپر سے بال اٹھا کر لے آؤں گا، ان لوگوں کو ڈراؤں گا کہ بیڈ کے پاس بال کو رکھ کے کہوں گا کہ یہ دیکھو جنات نے رکھی ہے. وہ بھاگا کہیں 12 بجے کے بعد اوپر گیا چھت پر. جیسے کمرے میں داخل ہوا، کمرے کی لائٹ آن کی، وہاں پر ایک کالی سیاہ عورت، اس کا چھت جتنا قد تھا، وہ کھڑی تھی.
میرے کزن نے اپنے سامنے اس کو کھڑے دیکھا. اس نے گردن سے پکڑ کر چھت کے ساتھ لگا دیا میرے کزن کو. اس کی تو حالت غیر، اس کی چیخیں آسمان پر، اتنی چلانے کی آوازیں تھیں، اتنی آوازیں تھیں، ہم لوگوں کو تو کوئی آواز سنائی نہیں دی. وہ تو کہیں میرے خالو اٹھے، باہر نکلے، انہوں نے چیخوں پکار سنے، وہ چھت پر بھاگے. جیسے وہ چھت پر گئے تو میرے کزن کو اس نے نیچے اتار دیا. تو کانپ رہے تھے، بے ہوش ہو گئے. بڑی مشکل سے خالو نے سب کو بلایا، اوپر آئے، سب نے اٹھایا، ان کو نیچے لے کر آئے. جو ہی وہ ہوش میں آئے اس وقت بھی وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے. ایسے ان کا چہرہ ہوا ہوا تھا یلو کلر کا. خالہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تم لوگ اس گھر میں رہتے ہو، تم لوگوں کو شروع سے پتا ہے کہ یہاں پر مخلوق کا بسیرا ہے. وہ کہتی ہے کہ 12 بجے کے بعد تم لوگ اپنا کم ظاہر کیا کرو، ہماری جگہ ہم نے بھی باہر آنا ہوتا ہے. تو وہ اوپر چھت پر بھاگ گئے ہو، تمہیں پتہ ہے اوپر والے چھت پر کمروں میں ہم لوگ کبھی بھی نہیں گئے. پھر جو ہے میرے کزن نے معافی مانگی، تب جا کر وہ ٹھیک ہوئے. وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے. اس واقعے کے بعد اس مخلوق نے میرے کزن کو بہت زیادہ ڈرانا شروع کر دیا. وہ اکیلے اپنے کمرے میں پہلے سوتے تھے. دونوں بھائی، بڑے بھائی جو تھے وہ کبھی کبھی خالو کے ساتھ دکان پر جاتے تھے تو لیٹ ہو جاتے تھے. میرے جو کزن تھے بھائی، وہ کمرے میں ہی ہوتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کمرے میں کام کر رہا ہوتا تھا اس وقت مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی آس پاس ہے میرے، لیکن جس وقت میں بیڈ پر جا کر لیٹ جاتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کمرے کے صوفے کے اوپر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے. 3 سے 4 بار خالہ کہتی ہیں کہ وہ ڈرا ہے اور اٹھ کر میرے پاس آ گیا. وہ گزرتا گیا. اسی طرح سے میرے کزن کی شادی تھی، ہم لوگ سارے گئے ہوئے تھے ان کے گھر میں، یہ پہلی شادی تھی. تو ہم لوگوں نے بارات کا فنکشن تھا، ساری تیاری وغیرہ ہوئی بھی تھی. ان کے گھر کے باہر ایک باہر مین سڑک تھی، اس کے آگے ایک جگہ تھی بہت بڑا، ادھر گراؤنڈ سا تھا. تو وہاں پہ سارے وہ ٹینٹس وغیرہ لگائے ہوئے تھے فنکشن کے. مہندی کا فنکشن تھا تو سارے مہندی میں تھے. اتنے میں میری کزن تھی ایک، دوسری خالہ کی بیٹی، اس کے ساتھ میں گھر کے اندر آئی. مجھے جوتے بہت تنگ کر رہے تھے، میں نے بہت زیادہ اونچی ہیل پہنی ہوئی تھی. میں نے سوچا میں جا کر دوسری ذرا ایزی والے جوتے پہن لیتی ہوں. ہم لوگوں نے اپنا سامان ایک سامنے والے کمرے میں رکھا تھا، بالکل جب صحن سے اندر داخل ہوتے تھے. ہم لوگ وہاں سے ہیلز وغیرہ لینے لگے. اتار کر میں نے دوسرے جوتے پہنے. پتہ نہیں میری کزن کہاں گئی، پانی پینے گئی باہر کچن میں یا کہاں تھی. سب گھر والے تقریباً وہی پر تھے جہاں پر مہندی کے فنکشن ہو رہے تھے. گھر میں صرف 1-2 جو کام والی عورتیں تھیں، بس وہی تھیں. جیسے میں وہاں سے باہر نکلی، میں اپنی کزن کو ڈھونڈ رہی تھی. میں کیا دیکھتی ہوں، سیڑھیوں کی طرف ایک عورت اوپر جا رہی تھی. اس کے اتنے لمبے پاؤں تھے جیسے ایڑی کے ساتھ اس کے پاؤں لگ رہے تھے، پاؤں کی ایڑی کے ساتھ. اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا جیسے یہ ہلدی سا کلر ہوتا ہے، ہلدی کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا. میں نے اسے سیڑھیوں کے درمیان میں دیکھا. میں نے پوچھا بھی نہیں کہ وہاں پر کون ہے کون نہیں. اس کے اوپر والے سیڑھی پر اس نے پاؤں رکھا اور اس نے پلٹ کر دیکھا. اتنا کالا چہرہ تھا، اتنا کالا چہرہ تھا، سفید آنکھیں تھی اور وہ ہنس رہی تھی. میں تو چیخیں مارتی بھاگی وہاں سے باہر. تھوڑی دیر گزری تو وہ جو کام والی تھی وہ وہیں ٹینٹس میں بھاگتی بھاگتی تو آ کر خالہ کو کہتی ہیں کہ ہم لوگ ادھر گھر میں کہ نہیں ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، آپ کے گھر میں تو کوئی عورت ہے چھت پر آوازیں دے رہی ہے. 2 بار ہم لوگ اوپر گئے ہیں تو اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم لوگ نیچے آتی ہیں تو کوئی صحن میں منہ کر کے نیچے آوازیں دے رہا ہے. خالہ نے کہا تم لوگ بھی ادھر ہی رکو، کچھ نہیں ہوتا گھر میں. وہ مخلوق جو وہاں پر رہتی تھی، اب ہم نے بھی اس کو کئی بار دیکھ لیا تھا. پھر اس کے بعد میری خالہ جو ہیں ان کے دوسرے بیٹے کی بھی شادی ہوئی. جو پہلا بیٹا تھا وہ بھی وہاں سے الگ ہونے کی بات کرتے تھے کہ یہاں پر نہیں رہا چاہتا، رات بھر آوازیں آتی ہیں. ان کی مسز کو بھی لان والی سائڈ سے وہ آوازیں دیتی تھی. پھر وہ جو بڑے بھائی تھے ان کا گھر الگ بنا، وہ بھی الگ ہو گئے. اس سے چھوٹے بھائی جو تھے ان کی جب شادی ہوئی، ان کی شادی کے ساتھ وہ والا کمرہ لگتا تھا جہاں پر وہ ان کا مہمان سویا تھا. اس کو ایک بچہ نظر آیا تھا.
ان کی مسز کو ہر وقت اس کمرے میں بچہ بیٹھا نظر آتا تھا. اس کمرے کا دروازہ ان کے بیڈ روم میں بھی ایک کھلتا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نماز وغیرہ اس کمرے میں پڑھ لیتی تھی. تو جب بھی میں نماز پڑھی ہوتی تھی بالکل میرے پیچھے آ کر ایک بچہ بیٹھ جاتا تھا. وہ اتنی خوفناک آوازیں نکالتا تھا جیسے ہنستا ہے. پھر جب انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پر تو رہنے والے حالات نہیں ہیں, یہاں پر وہ ہمیں رہنے نہیں دے رہے ہیں, پھر خالہ وغیرہ نے اس گھر کو بیچنے کی کوشش شروع کر دی. کوئی لیتا ہی نہیں تھا. ڈیل فائنل ہو جاتی تھی, انکار ہو جاتا تھا. پھر وہ میری خالہ کو خواب میں ملے وہ مخلوق جو تھی, تو اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد ایک فیملی آئے گی, وہ گھر خرید لیں گے, تو 3 دن کے بعد تم لوگ یہاں سے چلے جانا. پھر 3 دن کے بعد ایک فیملی آئی. ان لوگوں نے جتنی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری کر لی. یعنی جتنی ان کی گھر کی ڈیمانڈ تھی وہ اس پر ایگری ہوئے. ان لوگوں نے گھر بیچا اور گھر وہاں سے چھوڑ دیا. پتہ نہیں ان کے بعد وہ لوگ تو دوبارہ اس طرف گئے نہیں. اس فیملی کے ساتھ اس نے کیا 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 نہیں یہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ میری خالہ کے گھر کی کہانی تھی, ان کے خوفناک قصے تھے, جہاں پر 12 بجے کے بعد نہ تو کوئی دستک کا جواب دے سکتا تھا, نہ ہی کہیں دستک دینی ہوتی تھی. جو بھی 12 بجے کے بعد کسی ایسے حصے میں جاتا جو ویران ہوتا, جہاں پر کوئی اکیلا ہوتا, وہاں پر اسے وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرتی. آج بھی کبھی جب ہم لوگوں کو ان کا وہ پرانا گھر یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خوف آتا ہے, سوچ کے ہی خوف آتا ہے کہ ہم نے وہ کیا کچھ دیکھا ہوا تھا. اب خالہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی, خالو کی بھی ڈیتھ ہو گئی, ان کے بچے پہلے الگ الگ ہو گئے تھے. تو جب بھی ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں ہارون آباد میں تو وہ سب چیزیں ہمیں بہت زیادہ یاد آتی ہے اور ڈر آتا ہے ان کو یاد کر کے. 1 سے 2 بار ہم لوگ اس گھر کے باہر سے بھی گزرے تھے. وہ گھر اب بھی ویسے کا ویسا ہی تھا, لیکن گھر کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ گھر خالی پڑا ہے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ جس فیملی نے خریدا تھا انہوں نے پھر یہ ایک ہاسپٹل کو دے دیا تھا. وہاں پر ہاسپٹل بنا رہا, وہ بھی نہیں چل سکا. پھر اس کے بعد پر ایک اکیڈمی شفٹ ہو گئی, وہ بھی نہیں چل سکی کیونکہ جگہ صرف سزا تھی, وہاں پر وہ رہنے سے دیتی نہیں تھی کسی کو مخلوق. اور وہ ایسی چیز تھی کہ وہ وہاں پر ظاہر ہوتی تھی, اپنے آپ کو ظاہر رکھتی تھی. وہ یہ نہیں کہ اس کی کوئی آہٹ ہوتی تھی یا کوئی آواز ہوتی تھی, بالکل بھی نہیں. عورت کے روپ میں نظر آتی تھی وہ. یہ میری خالہ کے گھر کی کہانی. بہت شکریہ زینب آپ کا. جس میں جو گھر آصف زدہ ہوتے ہیں وہاں پر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہوں گے انہوں نے کیسے سروائیو کیا ہوگا, کیسے اس چیز کو برداشت کیا ہوگا. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. بس انسان بعض اوقات جانے انجانے میں ان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے, بعد میں پھر ان چیزوں کا اچھا خاصا پے بیک کرنا پڑتا ہے. اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے. جب بھی نماز پڑھتے ہیں خاص دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں جنات کے حملوں سے, جنات کی دوستی لڑائی دونوں سے ہمیں محفوظ رکھیں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیوں کی نیو ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نیا چینل انشاءاللہ کچھ دن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, پھر اس کو بھی آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریے گا. وہ بھی ہارر سٹوریز کا ہی چینل ہوگا. تو مجھے کوئی اچھا سا ہارر سٹوریز چینل کے نام بھی سجیسٹ کریے گا جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی نام ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. ان میں سے مجھے اگر کوئی نام پسند آیا تو جن کا کمنٹ ہوگا میں ان کا نیم بھی آن ایئر کروں گی اور وہ نام بھی چینل کا رکھوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.